مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب برکت ٹی وی دیکھنے والوں کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام اور دعا ہے کہ جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو خداوند آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرتا جائے اور آپ کے خاندان برکت پاتے جائیں، آپ کے محلے، آبادیاں، شہر تبدیل ہوتے جائیں۔ خداوند کی برکت آپ سب پر ہو۔ جیسے پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے مقدر کی، مجھے ایک انٹرسٹنگ سٹوری یاد ہے کہ جب میں نے توبہ نہیں کی تھی نا، تو ایک ہمارے گاؤں میں ایک بھائی ہوتے تھے، اس کا نام تھا سیمول۔ تو وہ اکثر وہ ایک گانا ہوتا تھا، وہ گانا گایا کرتے تھے، فلمی گانا تھا، وہ کہتے تھے برے نصیب میرے۔ ہم ان نصیبوں کی بات کر رہے تھے کہ یہ نصیب جو ہے، یہ خدا جو ہے، جب ہم دیکھتے ہیں یرمیہ کے کتاب میں جرمیہ 29:11، خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری بابت اپنے خیالات کو جانتا ہوں، بھلائی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ خدا جو ہے وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کے 5 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں، تو کیا خیال ہے، آپ یہ چاہیں کہ ایک بچہ جو اس کو بہت کچھ ملے اور دوسرے کو کچھ بھی نہ ملے، یا ایک بچے کو وہ آسمان پر جائے اور دوسرا بچہ جو دوزخ میں جائے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ خدا جو ہے ہم سے بڑھ کر، ہم اس کو جان بھی نہیں سکتے اس پیار کو جو خدا ہم سے کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، یہ جو مقدر کی بات ہے نا، یہ بہت ہی غلط جو عقیدہ ہے، یہ خراب لوگوں کا عقیدہ ہے جو خدا کو نہیں جانتے، جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ خدا جو ہے وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے، کیونکہ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہ بھی لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ میرے لوگ جو ہیں وہ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ اور یہ یسایہ کے خط میں بھی لکھا، 4 باب میں آئی بلیو لکھا ہے کہ جو ہے لوگوں کی جو ہلاکت ہوتی ہے وہ لیک آف نالج کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان کو علم نہیں ہوتا، وہ اگنورنٹ ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہلاک ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ جو لوگ جو کہتے ہیں وہ حادثات ہوتے ہیں، گاڑی کے حادثہ میں مر گیا، یا یہ حادثہ ہو گیا یا وہ حادثہ ہو گیا، تو جو کچھ لکھا تھا اس کے مقدر میں وہی ہوا۔ یہ بات نہیں، یہ خدا کے کلام میں اس کا کچھ ذکر نہیں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک بات ضرور ہم دیکھتے ہیں کہ جو شریر ہیں وہ اپنی پوری عمر تک نہیں پہنچتے۔ آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ فلاں جو خادم ہے وہ خدا کا بڑا عظیم خادم تھا، وہ حادثے میں مر گیا، تو اس کا مطلب وہ شریر تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ شریر نہیں تھا، لیکن اس بھائی کو، اس بہن کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں دعا کرنا ہے اور ان تمام ابلیس کی ناپاک بری روحوں کو باندھنا ہے جو حادثات لاتی ہیں۔ اس لیے ہم نے دعا کرنی ہے۔ میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند، میں نہیں چاہتا کہ میں ڈوب کر مروں، میں نہیں چاہتا میں آگ میں جل کر مروں، میں نہیں چاہتا میں کسی حادثے میں مروں، گاڑی کے حادثے میں مروں، یا پلین کریش میں مروں۔ میں چاہتا ہوں جس طرح جو یعقوب تھا، اس نے اپنے بچوں کو بلایا، ان سے بات چیت کی، اور پھر وہ لیٹ گیا اور اس طرح وہ اس کا دم نکل گیا۔ پریز گاڈ۔ تو میں یہ اکثر دعا کرتا ہوں کہ میں اس طرح خداوند تیرے پاس آنا چاہتا ہوں آرام کی حالت میں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا جو ہمیں دعاؤں کا جواب دیتا ہے، جیسے لکھا ہے زبور کی کتاب میں، ڈلائٹ ان دا لارڈ اینڈ ہی ول گرانٹ یو دا ڈیزائرز آف یور ہارٹ۔ خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں ہمیں اس سے ملتا ہے۔ تو پھر مقدروں وقت کی جو بات کر رہے تھے، وہ جو ہے وہ بالکل بات غلط ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کو علم نہیں ہوتا دعا کرنے کا، کہ کیسے دعا کرنا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، یہ صرف پاکستان کا یا انڈیا کا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر
یہ جو توہم پرستی ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور یہاں پر بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ باتیں کہ امریکہ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ ان کے بارے میں لکھا تھا وہی کچھ ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، میں کسی کی ایپ جوئی نہیں کر رہا، میں کسی کی مطلب کرٹیسائز نہیں کر رہا، مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں، بہت سارے خادموں سے ملا ہوں، اور جب میں نے دیکھا تو اور ان کو دعا کرتے سنا تو میں نے کہا کہ او مائی گڈنس، یہ جو لوگ ہیں ابھی ان کو دعا کرنا بالکل نہیں آتا۔ کاش کے لوگ یہ دعا کرنا سیکھیں تاکہ وہ ٹھیک طور سے دعا کر سکیں، اور جب ٹھیک طور سے دعا کریں گے تو پھر ہمیں جواب بھی ملے گا۔ خدا دعاؤں کا جواب صرف اور صرف اس وقت دیتا ہے، پہلی بات جو یہ ہے کہ یسوع مسیح کے نام میں دعا کی جائے، دوسری بات ہے کہ ہماری زندگیاں یسوع مسیح کے لہو سے، اس کے کلام سے دھلنی چاہیے، اور ہم کلام کے مطابق دعا کرتے ہیں۔ کلام کو جب ہم بولتے ہیں تو پھر دعا کا جواب ملتا ہے۔ ایسے جتنے مرضی کچھ کہتے رہیں کہ خدا ایسا کر دے ایسا کر دے، لیکن خدا نے آپ کے جو الفاظ ہیں ان کا ریگارڈ نہیں کرنا، بلکہ خدا نے اپنے کلام کو پورا کرنا ہے۔ جب آپ کلام بولیں گے تو پھر دعا کا جو جواب ہے آپ کو ملے گا، کیونکہ God is going to honor his word. God is، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب خدا جو ہے دعاؤں کا جواب دیتا ہے اس وقت جب آپ کلام کو بولتے ہیں، اور جب کلام کو بولتے ہیں تو خدا جو ہے اس دعا کو جب جواب دیتا ہے تو اس سے خدا کو جلال ملتا ہے۔ خدا کو آپ جلال کیسے دے سکتے ہیں؟ جب آپ کلام بولتے ہیں۔ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ میں اگر بڑے مشکل لفظ بولوں گا دعا میں تو اس سے خدا کو جلال ملے گا، نہیں۔ جب آپ کلام دعا میں بولتے ہیں اور پھر خدا جو ہے اس کلام کی آنر کرتا ہے، کیونکہ یہ میرا کلام نہیں ہے، نہ آپ کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ اور اکثر میں نے ایک کتاب پڑھی بردر اینڈرو کی، then God changed his mind، اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ تو وہ ایک سٹوری لکھتا ہے اس کتاب میں، اس کا نام تھا کوری ٹین بوم۔ یہ خدا کی بندی تھی، اور جب وہ دعا کرتی تھی تو اکثر وہ بائبل کو کھول لیتی اور خدا سے کہتی کہ God this is your word، خدا یہ تیرا کلام ہے۔ اور پھر وہ اتنی ایموشنل ہو جاتی ہے، وہ کہتی کہ God this is your word, you can read it, this is your word، تو اس کو پڑھ سکتا، پڑھ لے، یہ میں اپنے طور سے کچھ نہیں کہہ رہی، یہ تیرے کلام میں لکھا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس قدر خدا کے کلام سے بھر جاتے ہیں اور پھر خدا کے کلام کو بولتے ہیں تو پھر خدا جو ہے وہ اس سے جلال پاتا ہے، اور ہماری دعاؤں کا جواب ہمیں ملتا ہے۔ پریز گاڈ۔ تو اس لیے جب ہمیں کلام کا نہیں پتہ ہوتا تو اس لیے ہم ایسے بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا میرے مقدر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا، یا خدا جو میں نے غریب ہی رہنا تھا، یا میں نے بیمار ہی رہنا تھا، یہی کچھ میرے حالات میں لکھا ہوا تھا، یہ نہیں ہے۔ میں ایک اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ زبور میں لکھا کہ اس سے پہلے میں پیدا ہوا تو نے میرے سارے ایام کو، میرے سارے دنوں کو تو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اور ہم نے یرمیہ میں پڑھا ہے کہ خدا کا جو منصوبہ ہمارے لیے وہ اچھا منصوبہ ہے، خراب منصوبہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے خدا کی جو کتاب ہمارے بارے میں لکھی ہے وہ اچھی کتاب ہے، خراب کتاب نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ایک دشمن ہے جو جسے ہم ابلیس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، اس نے بھی ہمارے بارے میں ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب میں ساری برائیاں ہمارے بارے لکھی ہیں کہ یہ اس کے ساتھ پیش ہو، یہ حادثہ ہو، یہ غریب رہے، یہ بیمار ہو جائے، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ شیطان نے ہمارے بارے میں لکھی ہیں۔ وہ شیطان چاہتا ہے کہ اس کا منصوبہ پورا ہو، لیکن ہم نے دعا کرنی ہے کہ خداوند تیرا منصوبہ جو ہے وہ میری زندگی میں پورا ہو۔ میں دعا کر رہا تھا، خدا نے یہ باتیں مجھے سکھائیں،
اور 4 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے لیے دعا کریں، ہر روز دعا کریں، یسوع مسیح کے نام میں دعا کریں، یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے آپ خدا کی پاک حضوری میں آئیں، اور جب آپ دعا کرنے لگے ہیں تو اس طرح سے دعا کریں کہ خداوند، جیسے تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو میری بابت اپنے خیالات کو جانتا ہے، وہ بھلائی کے خیالات ہیں، برائی کے نہیں، تاکہ مجھ کو نیک انجام کی امید بخشے۔ خداوند، میں چاہتا ہوں کہ وہ منصوبہ جو تو میرے لیے رکھتا ہے وہ میری زندگی میں پورا کر، اور جو بھی چیزیں، یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر سے باندھ جائے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے آسمان پر سے کھل جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا نے ہمیں یہ اختیار دیا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ 4 چیزیں ہیں جو خدا کے منصوبے کو جو میری زندگی کے لیے رکھتا ہے اس میں رکاوٹ کا باعث ہیں، اس کو روک رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو خدا نے مجھے دکھائی کہ جو خدا کے منصوبے کی راہ میں رکاوٹ کا باعث ہے جو میری زندگی میں ہے، وہ سب سے پہلے میرا اپنا فلیش ہے، جو میرا اپنا بدن ہے، جسم ہے، جسم کے کام۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کوئی بائبل میں لکھا ہے کہ پاک روح جو ہے وہ جسم کے کاموں کو تباہ کرتا ہے۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں، خدا پاک روح you destroy all the work of the flesh from my life. So میری زندگی سے تو سارے جسم کے کام تباہ کر دے، اور یہ جو جسم کے کام ہیں ان کو تو دور کر، اور اپنے پاک روح کے پھلوں سے مجھے بھر دے۔ پاک روح کے پھل کیا ہیں؟ لو، جوائے، پیس، پیشنس، گڈنس، کائنڈنس، فیتھفلنس، جینٹلنس، سیلف کنٹرول۔ یہ غلطیوں کے خط میں لکھا ہے۔ تو آپ یہ کہیں کہ خداوند، یہ جو پاک روح کے پھل ہیں وہ میری زندگی میں آئیں اور جسم کے کام تباہ برباد ہو جائیں، تاکہ جو منصوبہ خدا مل رکھتا ہے وہ پورا ہو۔ ایک طرف سے آپ نے باندھنا ہے، ایک طرف سے آپ نے کھولنا ہے۔ ان برے کاموں کو جو خراب ہیں، جو جسم کے کام، ان کو باندھ کر، اور اس کے ساتھ جتنی بھی ڈیمنز ایسوسیٹ ہیں، بدروہیں ایسوسیٹ ہیں، ان کو باندھ کر پتال کی تہہ میں بھیج دیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ اور آپ نے پاک روح کے پھلوں کو اپنی زندگی میں کھولنا ہے۔ اور دوسری بات، ہم نے ابلیس کی ناپاک بری روحوں کو باندھنا ہے جو خدا کے منصوبے کی راہ میں رکاوٹ کا باعث ہے ہمارے لیے۔ تو ہم نے کہنا ہے کہ وی بائنڈ دوز وکڈ اینڈ ایول پرنسپیلٹی، ہم ان تمام پرنسپیلٹیز کو، پاورز کو، رولرز آف ڈارکنس آف دس ورلڈ اور وکڈ اسپرٹس کو ہم یسوع مسیح ناصری کے نام میں بڑی زنجیروں سے باندھ کر ان کو پتال کی تہہ میں ڈال دیتے ہیں، اور ہم خدا کے پاک فرشتوں کو اپنے لیے کھولتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں، تاکہ وہ آئیں اور ہماری مدد کریں، ہمارے لیے جنگ کریں، اور وہ منصوبہ جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہے اس کو ہماری زندگی میں پورا کریں۔ اور یسوع مسیح ناصری کے نام کی قوت اور قدرت کو ہم اپنی زندگی میں کھولتے ہیں، پاک کلام کی قوت اور قدرت کو اپنی زندگی میں کھولتے ہیں، برے کے لہو کی قوت اور قدرت کو اپنی زندگی میں کھولتے ہیں، تاکہ خدا کا وہ منصوبہ جو وہ ہمارے لیے رکھتا ہے وہ ہمارے لیے پورا ہو۔ اب تیسری بات جب دیکھتے ہیں کہ تیسری جو رکاوٹ ہے وہ خدا کے منصوبے میں، جو خدا کا منصوبہ ہمارے لیے رکھتا ہے، وہ ہے چیزیں۔ بعض دفعہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں اپنے زندگی میں لے آتے ہیں جو خدا کے منصوبے کو روکے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیوی بچے جو ہیں وہ آپ کے لیے بت بن گئے ہیں، آپ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہے ہیں، خدا کے ساتھ کوئی وقت نہیں گزار رہے، یا آپ کی جاب جو ہے وہ آپ کے لیے بت بن گیا ہے، یا آپ کی گاڑی یا گھر آپ کے لیے بت بنا ہوا ہے، آپ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور خدا کے ساتھ آپ وقت نہیں گزارتے، یا کوئی بھی ایسی چیز جس نے خدا کی جگہ آپ کی زندگی میں لے لی ہے، اس کو کہیں کہ خداوند ان تمام چیزوں کو، چاہے کچھ بھی کیوں نہیں ہے، whatever those things are, in the name of Jesus Christ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں خدا پاک روح کی آگ آئے اور ان تمام چیزوں کو جلا کر بھسم کر دے میری زندگی سے، تاکہ وہ سارے بت جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور میں صرف اور صرف وہ چیزیں چاہتا ہوں جو تو میرے لیے رکھتا ہے۔ فرض کیا خدا چاہتا ہے کہ خدا جو ہے آپ کو استعمال کرے،
ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں، ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں، کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، اور خدا کا منصوبہ ہے کہ وہ آپ کو اپنا گھر دے. تو اگر آپ یہی سوچ رہیں گے کہ میں نے یہیں کرائے کے گھر میں رہنا، تو یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے. خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، برکت دینا چاہتا ہے. تو خدا سے کہیں کہ خدا میں ان تمام چیزوں کو جو تو چاہتا ہے کہ میرے لیے آئیں، تاکہ تیرا جو منصوبہ ہے وہ میری زندگی میں پورا ہو. فرض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے جو جاب لگی ہوئی ہے میں نے وہی کرنی ہے. تو خدا کا منصوبہ کہ نہیں، جاب نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ یو شوڈ بی اے بزنس اونر، کہ میں چاہتا ہوں کہ تو ایک بزنس مین بنے، بزنس وومن بنے. تیرا بزنس ہو، بجائے کہ تو کسی کے لیے کام کرے. میں چاہتا ہوں کہ لوگ تیرے لیے کام کریں. تو خدا ہم نے یہ کرنا ہے، دعا کرنی ہے کہ خداوند میں ان تمام چیزوں کو جو تو میرے لیے رکھتا ہے، whether it's money یا گھر یا گاڑیاں یا شپ یا پلین، whatever, I command those things، میں اس ساری چیزوں کو یسوع مسیح ناصری کے نام میں حکم دیتا ہوں کہ میرے لیے آئیں میری زندگی میں. آمین. اور جو چوتھی بات ہے ہم نے دعا کرنی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں جو خدا کے منصوبے کو روکے ہوئے ہیں، جو خدا چاہتا ہے ہمارے لیے کرے اس کو روکے ہوئے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ وہ کام پورا ہو، کیونکہ شیطان ان کے ذریعے سے کام کر ہوتا ہے، اور خدا کا منصوبہ جو ہماری زندگی میں پورا نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ جی فلاں فلاں کے ساتھ میری شادی ہو جائے، فلاں جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کا خاندان یہ ہے وہ ہے، اور ان کے پاس پیسے ہیں. لیکن یہ جو آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ظاہری طور پر ہے، اس میں خدا کی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ خدا تو بتا اس لڑکی کو، اس لڑکے کو تو میری زندگی میں لا جو صرف اور صرف تیری طرف سے ہے، کیونکہ وہی آپ کے لیے ترقی کا باعث بنے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ وہ لڑکی یا لڑکے کو خوبصورت دیکھ کر یا بڑا خاندان دیکھ کر اس کے ساتھ شادی کر لیں، لیکن بعد میں وہی شخص آپ کے لیے وہ بال جان بن جائے. تو اس لیے ہم نے دعا کرنا ہے کہ وہی لوگ آپ کی زندگی میں آئیں جو خدا کی طرف سے ہیں، وہی لوگ آپ کے لیے کام کریں، وہی لوگ خدمت میں آپ کے ساتھ آئیں، وہی لوگ آپ کے ساتھ دعا کریں، وہی لوگ جو ہے جو خدا چاہتا ہے وہی لوگ جو ہیں آپ کی زندگی میں آئیں، تاکہ خدا جو ہے وہ جو اس کا منصوبہ ہے وہ آپ کی زندگی میں پورا ہو سکے. اور ان لوگوں کو کے لیے دعا کرنی ہے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے. کہنا ہے خداوند تو ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دے جو تیری طرف سے نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے. آمین. کیونکہ ہم نے یہ دعا کرنی ہے، ایک طرف سے دور کرنا ہے، ایک طرف سے لانا ہے، ایک طرف سے باندھنا ہے، ایک طرف سے کھولنا ہے. اگر ہم صرف باندھیں گے اور کھولیں گے نہیں تو یہ نامکمل دعا ہے. اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مقدر کی بات نہیں ہے، نصیب کی بات ہے. دعا کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور جب ہم دعا کرنے کا طریقہ سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا وہ منصوبہ، خدا کا جو خوبصورت پلان ہے، it will just start will happen. اور آپ دیکھیں گے کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ I would not be able to do anything, but کیونکہ بہت سارے لوگ جو ایسے ہوتے ہیں کہ میں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ ہے وہ ہے. لیکن جب ہم دعا کرنا سیکھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ خدا جو ہے ہمیں اوپر لے جانا شروع ہو جاتا ہے. میں یہ بات اس گواہی کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ پچھلے 2 سال کی بات ہے کہ میں دعا کر رہا تھا. خدا نے مجھ سے کہا کہ تو نا یہ دعائیں لکھنا شروع کر دے، 40 دن تک فلاں فلاں دعا لکھ. میں لکھتا گیا، مطلب میں پہلے اپنے کتاب میں لکھتا، اس پر صفحہ جو پہلا پیج ہوتا اس پر لکھتا ٹائم، ڈیٹ اور دن، اور کتنے بجے یہ کہاں پر میں نے یہ دعا لکھی ہے. اگر میں کلوراڈو میں ہوں تو کلوراڈو میں دعا لکھی ہے. اگر میں پینسلوینیا میں نے اس جگہ کا نام لکھا ہے. اگر میں ورجینیا میں تھا میں نے ورجینیا میں. کئی دفعہ میں جب جہاز میں تھا تو میں وہ دعا لکھ رہا تھا، کیونکہ میں اس قدر مصروف تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا. اور میں نے کہا کہ میں نے
یہ جو کمٹمنٹ ہے میں نے دعا کی، جو خدا نے مجھ سے کہا کہ یہ لکھنا ہے، تو میں جہاز میں بیٹھ کر بھی وہ دعا لکھتا اور لکھ دیتا کہ میں آئی ایم ان دا پلین رائٹ ناؤ، فلاں فلاں ایئر لائن میں فلاں نمبر ہے اس کا، اس میں بیٹھ کر یہ دعا لکھ رہا ہوں۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب ہم انگلینڈ جا رہے تھے تو میرا دعا لکھنے کا وقت تھا، تو میں اس دعا کو لکھ رہا تھا، پریز گاڈ۔ اور میں نے کئی ایسی دعائیں لکھی ہیں۔ پھر میں نے کیا کہ میں نے خدا نے مجھے دل میں یہ بات ڈالی کہ نہ صرف دعا لکھ بلکہ ان کو ریکارڈ کر دے۔ آڈیو ریکارڈنگز بھی ہے میرے پاس ان دعاؤں کی۔ اور ایک دن خدا نے ایک اور بات میرے دل میں ڈالی کہ میں ان دعاؤں کو کیا کرتا ہوں کہ میں نے کیا کہ اس کو میں نے ٹیب لیا اپنا اور اس کو ویڈیو پر لگایا اور میں اس کے آگے بیٹھ گیا اور میں دعا کرنا شروع کر دی۔ میں نے دعا کرنا شروع کر دی۔ کیوں میں یہ دعا کر رہا تھا؟ بیکاز آئی ہیو فیتھ ان جیسس، کیونکہ جو کچھ میں دعا کر رہا ہوں یہ پورا ہونا ہے، اور بعد میں کیا ہوگا، یہ گواہی کے طور پر، یہ ساری چیزیں گواہی کے طور پر میں لوگوں کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں میں نے یہ دعا کی ہے اور خدا نے میری دعاؤں کا جواب دیا ہے۔ آمین۔ تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ ایک دن میں نے دعا کر رہا تھا، خداوند میں نہ چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے ریڈیو پر ٹی وی پر دروازے کھول۔ میں دعا کر رہا تھا، ایسے خدا نے میرے دل میں بات ڈالی کہ نا دعا کرنا شروع کر کے ریڈیو اور ٹی وی پر میرے لیے دروازے کھلیں۔ تو میں دعا کر رہا تھا۔ ابھی ایک ہفتہ ہوا کہ ایک ٹیکسس سے مجھے ای میل آ گئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا 2 گھنٹے کا ٹی وی پر پروگرام کریں۔ میں نے کہا دس از ویری انٹرسٹنگ، آئی واز جسٹ پریئنگ لاسٹ ویک۔ میں پچھلے ہفتے اس کے لیے دعا کر رہا تھا، تو خدا نے ایک ہفتے کے بعد میری دعا کا جواب دے دیا۔ اب جب میں ٹی وی پر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، دس واز آلسو ان مائی پریئر۔ یہ ایسے نہیں ہو گیا کہ اچانک سے بھائی سالک نے مجھے پکڑ کر ادھر بٹھا دیا کہ آپ بیٹھ جائیں ادھر۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دعاؤں کے جواب میں، یہ جو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ دعاؤں کے جواب کے نتیجہ میں آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب آپ ان دعاؤں کے پروگرام کو سیکھیں گے، سنیں گے، واچ کریں گے، تو I believe you're gonna learn a lot and میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کی جو زندگیاں وہ پہلے جیسی نہیں رہیں گی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ ہمیں سب کے لیے دعا کرنی ہے، اور میں اس حوالے کو صرف پڑھوں گا۔ اس کا جو پہلا تموتھیوس اس کا 2 باب اس کی پہلی 4 آیتیں ہیں، اور ہم اگلے پروگرام میں اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ ہم کیسے دعا کر سکتے ہیں۔ تو صرف آج ہم اس حوالے کو پڑھیں گے۔ بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکرگزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبے والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن اور رام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ اب لوگ سچائی کی پہچان تک کب پہنچیں گے؟ جب ہم دعا کریں گے۔ تو آئیے میں اگلے پروگرام میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم کیسے جو ہے اپنے عزیز دوستوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، کیسے دعا کر سکتے ہیں، اور وہ کیسے یسوع مسیح کے پاس پھر آپ کی دعا کے وسیلہ سے آئیں گے۔ سو آئیے ہم دعا کریں۔ اور میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بھی بھائی یا بہن بیمار ہے، وہ اپنے بیمار حصے پر، جو آپ کے جسم کا بیمار حصہ، اس پر ہاتھ رکھیں، میں دعا کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، آپ میرے پیچھے یہ دعا کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اے یسوع، میں گنہگار ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف کر، میں تجھے اپنا مالک، آقا، خداوند مانتی ہوں، تو خدا کا بیٹا ہے، تو میرے لیے مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تو میرے دل میں آ، آج سے میں تیری پرستش کروں گا، تجھے فالو کروں گا، اور یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ تو اب ایسے دعا کر سکتے ہیں، آپ خود اپنے لفظوں میں یہ دعا کر سکتے ہیں، اور میں خاص طور پر بیمار لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ سو آئیے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں
میں آپ کے لیے دعا کروں گا، خداوند آپ کو چھوئے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا باپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں خداوند میں ان تمام عزیزوں کے لیے جو ابھی اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں، ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ آف نازرت، خداوند میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تیرا پاک مسا، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو کس طرح روح القدس اور قدرت سے مسا کیا، وہ بھلائی کرتا پھرا، لوگ جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے تھے ان کو شفا دیتا پھرا۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں پاک روح کی قوت اور زور و طاقت سے ان تمام بدنوں میں جو بیمار ہیں، یسوع مسیح کی شفا کو جاری کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔ ہاللیلویا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری پرستش کرتے ہیں، اور خداوند سارا جلال، ساری عزت تجھے ملے۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ میں ایمان کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ سم پیپل کچھ لوگ جو ہیں ویل چیئر پر ہیں، اور خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ خداوند ان کو شفا دے رہا ہے۔ پلیز ایمان کے ساتھ یسوع مسیح ناصری کے نام میں کہیں کہ میں یسوع مسیح نے مجھے شفا دے دی ہے، آپ اٹھنا شروع کریں، آپ ویل چیئر کو چھوڑیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا آپ کو شفا دے رہا ہے، خدا آپ کو آزاد کر رہا ہے، خدا پھر سے آپ کی ٹانگوں کو مضبوط کر رہا ہے، آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کر رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو شفا مل گئی ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔